جب میں کہوں محمد صلی علی کہو تم، جب میں کہوں محمد صلی علی کہو تم، خیر البشر کہوں میں، خیر الورا کہو تم، جب میں کہوں محمد صلی علی کہو تم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہیں، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں پاک بناتا ہے اور تمہیں قرآن اور دانائی سکھاتا ہے اور ایسی باتیں بتاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف بلانے والا بنایا ہے اور روشن چراغ بنایا ہے۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑ دوں تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا غور سے سن لے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے آخری نبی یعنی ختم نبیین ہے۔ زمانہ دوبارہ سن لے کہ محمد علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اعلیٰ ترین اخلاق قرار دیا ہے۔ ادھر سورہ انبیاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں جن کو تمہاری تکلیف بہت گراں گزرتی ہے اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ وہی سردار عالم ہیں، وہی غمخوار امت ہیں، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی تمام خیر و بھلائیوں کی انتہا عطا کی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان یہ زمانے والے، خاک ہو جائیں گے خاک کے بنانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی علیہ السلام کے بے ادبوں کو پیغام واضح طور پر دیا ہے کہ ہم یعنی کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ خاکے بنانے والے کان کھول کے سن لیں، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے نبی کی ذات و ذکر کو بلند کر دیا۔ ادھر سورہ کوثر میں اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہ بے شک نبی کے دشمن بے نام و نشان رہیں گے۔ ادھر قرآن کی آیت میں ذکر ہے کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین کے خلاف بد دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لاؤں کہاں سے الفاظ جو میں آپ کی تعریف کروں، محسن کہوں بشر کا یا حبیب خدا کہوں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ فرانس میں ہونے والی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ دنیا میں کئی بار ذات محترم امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بے ادبی کی جاتی رہی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر قدم میں محبت کا اور امن کا اور سلامتی کا پیغام دیا۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگوں کے درمیان فساد ختم کرانا نفلی عبادات سے زیادہ افضل ہے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی
محبت اور امن کی بہترین مثال ہے۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق، جس کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان لعنت کرنے والا، بے حیا، بد زبان نہیں ہو سکتا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین مثال قرار دیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو جائے، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب یہ بتائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاہن کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اس عظیم معجزے کا ذکر کیا، جہاں پر موجود ہے کہ جب چاند 2 ٹکڑے ہوئے۔ بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تو ہم نے جبل حرا کو چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ ادھر بنی اسرائیل میں نبی علیہ السلام کے معجزہ عظیم شب معراج کا بھی ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو مسجد الحرام سے بیت المقدس یعنی کہ مسجد الاقصی تک لے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام پر کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا جو نبیوں کی ذات سے منسوب رہا مگر اپنے اپنے وقت تک محدود رہا۔ جناب محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو قرآن کی صورت میں عطا کیا گیا وہ قیامت تک عالم دنیا میں موجود رہے گا۔ بخاری میں جناب حریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ہر نبیوں کا معجزہ دیا جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے۔ میرا بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اور آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ کرنا ہے مجھ سے تو ذکر مصطفیٰ کرو، ورنہ اٹھو مجھ سے گفتگو مت کرو۔